نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام المقدم پر بات کریں گے۔ المقدم کا معنی ہے آگے کرنے والا، آگے بڑھانے والا، فضیلت دینے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ ہر طرح کے اختیارات کا مالک ہے اور کسی بھی چیز میں، اپنی کسی بھی مخلوق میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے، جس کو چاہے آگے بڑھا سکتا ہے اور جس کو چاہے پیچھے کر سکتا ہے۔ تو جب ہم اس کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں یا اس کی کتاب میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض سے پہلے رکھا ہے۔ اسی طرح بعض انسانوں کو بعض پر چن لیا ہے، مقدم رکھا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اعمال کو بعض کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے۔ تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح المقدم ہے اور اس نام کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اپنے پیغمبروں کو اور جن کو اپنا پیغام دے کر بھیجا انہیں باقی سب پر چن لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے یا انسانوں کے اوپر مختلف کام کرنے کے لیے جو فرشتے بھیجے جاتے ہیں یا پھر پیغمبر جو انسانوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ باقی تمام مخلوق میں سے فضیلت دیتا ہے اور چن لیتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالم میں رسالت کے لیے چن لیا۔ یعنی ان پیغمبروں کو اپنے تمام بندوں میں سے اپنے کام کے لیے، اپنے پیغام کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا کی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم فوق ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ یہ رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان کے بعض کو اس نے درجوں میں بلند کیا، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو واضح نشانیاں دی اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تمام انبیاء پر مقدم کیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کے دلوں میں سے سب سے زیادہ بہترین پایا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا۔ پھر قلب محمد کے بعد اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا، چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عام مخلوق میں سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مختلف طریقوں سے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا، تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انسان
برابر نہیں. بعض کو ایک چیز میں فضیلت دی گئی، بعض کو دوسری میں. کسی کو مال میں آگے کر دیا گیا، کسی کو علم میں، کسی کو نیکی، دین اور تقوی میں. بہرحال انسانوں کو بحیثیت انسان باقی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، لیکن پھر انسانوں کے بھی درمیان مختلف طرح کے درجات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور جس کو جو نعمت دی وہ اس کے لیے ایک امتحان تھی، اور جس کو جو چیز نہیں دی گئی وہ اس کے لیے بھی ایک امتحان تھی. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو کچھ ملے یا نہ ملے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے، اور وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دی گئی نعمتوں کو کس طرح استعمال کر سکتا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض قبائل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض قبائل پر فضیلت دی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب کیا، پھر بنو کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا. پھر اسی طرح عورتوں میں سے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، مقدم کیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سب جہانوں کی عورتوں پر تجھے چن لیا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں باقی عورتوں کے مقابلے میں فضیلت دی تھی. اسی طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چن لیا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت سے کامل ہوئے ہیں اور عورتوں میں کوئی کمال کو نہ پہنچی سوائے مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے. اسی طرح یہ پچھلی قوموں کے بارے میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کچھ خواتین کو چن لیا، جن میں سے حضرت فاطمہ ہیں جنہیں جنت کی عورتوں کی سردار بتایا گیا. اسی طرح حضرت عائشہ کی فضیلت کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت خدیجہ کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اعزاز ہے جس کو بھی وہ عطا فرمائے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف کاموں کے لیے اپنے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے. جس طرح طالوت کو، جو کہ ایک معمولی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کا سردار بنا دیا. فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں فراخی عطا کی ہے، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کس کو آگے بڑھائے اور کس کو پیچھے کر دے. پھر اسی طرح بعض صحابہ کو بھی بعض پر فضیلت عطا کی گئی. پھر علم والوں کو عبادت گزاروں پر فضیلت دی گئی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو اہل ایمان سب کے ہی درجے بلند ہیں، لیکن ان میں سے خصوصی طور پر جو علم حاصل کریں ان کے درجات عام ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھا دیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر، یعنی وہ ان کے مقابلے میں افضل ہیں. پھر اسی طرح جو لوگ قرآن زیادہ جانتے ہیں انہیں ان پر فضیلت دی گئی، مقدم کیا گیا جو قرآن نہیں جانتے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن 2 شہید مقتولوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دے رہے تھے اور پوچھتے کہ ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے. پھر جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو لحد میں اسی کو آگے بڑھاتے، یعنی پہلے اس کو رکھتے اور فرماتے جاتے کہ میں ان پر گواہ ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی اور نہ انہیں غسل دیا۔ پھر اسی طرح شرعی احکامات میں بھی بعض احکامات کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، بعض کو بعض پر مقدم قرار دیا گیا ہے۔ بعض نمازوں کی بعض نمازوں پر فضیلت ہے، بعض نمازیں بعض نمازوں سے آگے ہیں درجے میں، مقام میں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس نماز سے 25 گنا زیادہ افضل ہے، اور ایک روایت میں 27 گنا زیادہ افضل بتایا گیا جو کوئی اکیلا نماز پڑھے۔ یعنی ایک شخص جو اکیلے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص جو جماعت میں نماز پڑھتا ہے، اس کی فضیلت 25 گنا زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن کی نماز فجر ہے جسے باجماعت ادا کیا جائے۔ یعنی ویسے تو ساری نمازیں اچھی ہیں، لیکن پھر عام نمازوں میں سے بھی جو جمعے کے دن کی نماز ہے، اور وہ بھی فجر کی نماز، اگر باجماعت ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر تہجد کی نماز باقی تمام نوافل کے مقابلے میں بہتر ہے یا مقدم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ پھر اسی طرح نمازیوں کی پہلی صف باقی صفوں کے مقابلے میں مقدم ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اللہ تعالی سب سے پہلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ یہ اس لیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ نماز کے لیے شوق کے ساتھ دوسروں سے پہلے جائیں۔ پھر اسی طرح روزوں میں بھی بعض روزوں کو دوسرے روزوں پر ترجیح دی گئی، مثلا رمضان کے روزے باقی سال کے روزوں کے مقابلے میں افضل ہیں، اور اسی طرح محرم کے روزے باقی نفلی روزوں پر افضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور یہ کس نے فضیلت دی ہے؟ اللہ المقدم نے، جو آگے بڑھانے والا ہے، جس چیز کو جتنا چاہے آگے بڑھا دے، اس پر جتنا چاہے اجر عطا فرما دے۔ پھر اسی طرح حج میں بھی وہ حج جس میں کثرت سے تلبیہ پکارا گیا ہو اور خوب قربانیاں کی گئی ہوں، وہ دوسرے حج کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت عطا کی ہے اپنی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت، اور اس سے بندوں کے اندر ایک نیکی کے کام کرنے کا شوق بھی پیدا کیا ہے۔ انسان کے اندر قدرتی طور پر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے آگے نکل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے انہیں ایسی چیزیں دکھائی، ایسے شوق دلائے تاکہ وہ نیکی کے کاموں میں سستی نہ کرے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض راتیں بعض کے مقابلے میں زیادہ افضل ہیں، جیسے بعض دن بعض کے مقابلے میں زیادہ افضل ہیں، جیسے جمعہ کا دن باقی دنوں کے مقابلے میں۔ اسی طرح لیلۃ القدر جو ہے اس کی فضیلت باقی تمام راتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے درجے میں بڑھ جاتی ہے۔ تو اس ایک رات کو کس نے فضیلت دی؟ حالانکہ وہ بھی عام راتوں جیسی رات ہی ہے جس میں سورج غروب ہوتا ہے اور پھر رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن اس کو آگے بڑھانے والا، فضیلت دینے والا اللہ رب العزت ہی ہے۔ اب یہ ہے کہ جب بندے کے اندر اس نام کی اہمیت واضح ہو جائے اور اس بات پر یقین ہو جائے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے جو انسان کو یہ ساری راہیں دکھا رہا ہے، اور اصل قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلے کا اختیار اس کے پاس ہے، وہ جس کو جس پر چاہے فوقیت عطا کرے، تو پھر
اسے اپنی زندگی میں ضرور یہ دیکھنا چاہیے، یعنی ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس طرح دنیا میں آگے بڑھنے کی فکر کرتے ہیں اور بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتے ہیں، ایک کپڑا بھی خریدنا ہو، ایک جوتا خریدنا ہو تو اس کے لیے بعض اوقات کئی کی دکانیں چھان مارتے ہیں تاکہ سب سے بہتر چیز حاصل ہو سکے. تو اسی طرح دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں بھی ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن چیزوں کو بڑا بتایا ہے اور جنہیں مقدم رکھا ہے ان کو مقدم رکھا جائے اور اپنی زندگی میں اپنی چوائسز کو بہتر بنایا جائے. تو سب سے پہلے جو بندے کی زندگی پر اس نام کا اثر پڑتا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بنائے ہوئے ضابطۂ حیات کو، بھیجے ہوئے طریقۂ زندگی کو باقی تمام چیزوں پر فوقیت دے، تمام چیزوں سے زیادہ اس کو اہم قرار دے اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کا لحاظ رکھے بنسبت اپنے دل کی خواہش کے یا لوگوں کی خواہش کے. اسی طرح اس نام کا اثر انسان کی زندگی میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی شریعت کو، آپ کی سنت کو اپنی عقل اور اپنی رائے پر فوقیت دے، کیونکہ عقل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے، اور عقل اس لیے ہے تاکہ وہ شریعت کو یا اللہ کی بات کو سمجھے، اس لیے نہیں کہ اس کو حقیر جانے یا اس کو کم اہمیت دے. قرآن و سنت کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اتارا ہے. اگر انسان اس کو چھوڑ کر صرف اپنی عقل کو اہمیت دے یا اس بنا پر زندگی کے اچھے برے کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرے تو یہ پاسبل نہیں، کیونکہ بندے کی عقل محدود ہے، بندے کی عقل چھوٹی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ازلی اور ابدی ہستی ہے اور جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، جس کے فیصلوں میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، یعنی اگر کوئی دین کی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہماری عقل کا قصور ہو سکتا ہے، دین کا قصور نہیں ہو سکتا. تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ المقدم ہے، وہی مختلف چیزوں کو آگے بڑھانے والا ہے، تو اسے بھی پھر اللہ کی بات کو سب سے زیادہ مقدم رکھنا چاہیے اور اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اور اپنی عقل، سمجھ، خواہش کو اس کے مقابلے میں جھکا دینا چاہیے، نیچے لے آنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا تو اس وقت ان کو ایک تلقین کی تھی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو گویا کوئی بات اگر ہماری عقل میں نہ بھی آئے تو بھی ہمیں اپنے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا سچ فرمایا. اگر کوئی بات آج سمجھ میں نہیں آ رہی تو کچھ عرصے کے بعد آ سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں انسان مسلسل ترقی کر رہا ہے، انسان مختلف چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھ رہا ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ فرعون کی لاش، اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ الیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے، یعنی اسے بچا لیں گے. اور صدیوں تک فرعون کے جسم یعنی اس لاش کا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے، اور تقریباً 100-150 سال پہلے جب وہ سامنے آئی تو قرآن کی اس آیت کی سمجھ اب دوسری طرح لوگوں کو آنے لگی جو اس سے پہلے نہیں تھی. اب اتنے 100 سال میں جن لوگوں نے بھی یہ آیت پڑھی، اگر وہ اس کا انکار کرنا شروع کر دیتے صرف اس بنا پر کہ ان کے علم میں نہیں کہ فرعون کی لاش کہاں ہے، تو اس سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو جھٹلانے کے مرتکب ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو سمجھانے کا ایک وقت رکھا ہے، تو جو چیز سمجھ میں آ جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس پر خود کو ملامت کرنا چاہیے، نہ کہ کتاب و سنت میں نقص نکالنا. پھر اسی طرح اپنی رائے اور اپنی خواہش چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں نہ اپنے والدین اور نہ اولاد اور نہ اپنی ذاتی رائے کسی بھی چیز کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ مقرر کر دیا ہے اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے اور اسی میں فائدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو درجات رکھے ہیں اور کچھ چیزوں کو کچھ پر جو فوقیت عطا کی ہے اسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے. مثلا رشتوں میں کچھ رشتے اللہ تعالیٰ نے ہم سے بڑے رکھے کچھ چھوٹے ہیں. اب اگر ہم کسی کی بڑائی کو مانتے نہیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے کے خلاف چلنا ہوگا. اس لیے ان معاملات میں بھی توجہ کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادات میں بعض چیزوں کو بعض پر اہمیت دی ہے تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اہمیت دی ہوئی چیزوں کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، نہ کہ صرف اپنی کنوینئنس اور اپنی پسند کے مطابق چیزوں میں تبدیلی کی جائے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرائض کو سنت پر یا نفل اور مستحب پر زیادہ اہمیت دی ہے تو ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ انسان فرض چھوڑ کر صرف نوافل ادا کرتا رہے. بعض لوگ نوافل ادا کر کے بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ فرائض کی پرواہ نہیں کرتے، مثلا فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. لوگوں کی خدمت کرنا اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن فرض تو فرض ہے، اسے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. پھر اسی طرح صبح فجر کے لیے جلدی مسجد میں جانا، یعنی صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھنا شروع کی جانی چاہیے. اب اگر کوئی اپنی مرضی سے اس کو دن چڑھے پہ پڑھنا شروع کر دے تو یہ بات درست نہ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی میثم کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ صبح کے وقت فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس شخص کے ساتھ چلتا ہے جو سب سے پہلے مسجد کی طرف نکلے. فرشتہ مسلسل اس کے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹے، پھر وہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جمعہ کے دن مسجد میں جلدی جانا. اب ایک یہ کہ انسان یہ کام کر وہ کر ٹال مٹول کر کے تاخیر کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بڑی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، بڑا اجر پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لیے چلا گیا تو اس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی کی، یعنی اگر اس نے نہیں بھی کی تو اس کو ثواب اونٹ کی قربانی کا مل گیا. اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک گائے کی قربانی کی، جو تیسری میں چلا تو گویا اس نے ایک سینگ والا درما قربانی کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک مرغی قربانی کی، اور جو پانچویں گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا. پھر جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. یعنی جس چیز کو اللہ نے اہمیت دی اور جو اہمیت والا ٹائم تھا اس پر اگر کوئی نہیں پہنچا تو وہ لا محالہ اجر میں پیچھے رہ گیا. پھر اسی طرح افطار کے وقت کو ٹال مٹول سے لیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اول وقت زیادہ پسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مسلسل خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. تم افطار میں جلدی کیا کرو کیونکہ یہود افطار میں تاخیر کرتے ہیں. پھر اسی طرح پہلی صف کی فضیلت میں فرمایا اگر لوگ پہلی صف کی فضیلت کو جان لیں تو اس کے لیے قرعہ اندازی کرے، یعنی جگہ لینے پر ایسا جھگڑا ہو کہ پھر صرف قرعہ ڈال کر ہی لوگوں کو جگہ ملے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقدم رکھا ہے، امپورٹنس دی ہے، پہلے رکھا ہے یا ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، انہیں اس سے ڈیلے نہ کیا جائے، اس پہ تاخیر نہ کی جائے. مثلا نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر نہ کیا جائے، پیچھے نہ کیا جائے. قرآن مجید میں آتا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، اور نماز ادا کرو، بلا شبہ مومنوں پر نماز اس کے مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے. پھر اسی طرح خصوصی طور پر عصر کی نماز کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں تاخیر نہ کی جائے، اس کو لیٹ نہ پڑھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں منافق کی عصر کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ عصر کی نماز لیٹ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ پڑھتا ہے. تو یہ بات بھی درست نہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج غروب ہوتے ہی
اور ستاروں کے ظہور سے قبل مغرب کی نماز پڑھ لیا کرو. یعنی مغرب کی نماز کو خاص طور پر لیٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ اذان کے فوراً بعد ادا کر لینی چاہیے. پھر اسی طرح صفوں میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، یعنی نماز کو دیر سے جائیں گے تو پھر پچھلی صف میں ہی جگہ ملے گی، تو اس بارے میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پچھلی صف میں دیکھا تو ان سے فرمایا کہ آگے بڑھو اور میری اقتداء کرو تاکہ تمہارے بعد والے تمہاری اقتداء کریں، اور جو لوگ ہمیشہ پیچھے ہٹتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دیتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے وہ آگے ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں ان کا مقام کم ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی نیکی کا کام ہو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً آگے بڑھنا چاہیے. پھر اسی طرح انسان اس بات پر بھی نظر رکھے کہ وہ اپنی کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے، اور ہر روز انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے. یعنی دنیا کے لیے تو ہر شخص شوق سے کام کرتا ہے، فکر سے کرتا ہے، اس کے لیے پریشان بھی ہوتا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد سب سے آگے نکل جائے، اس کا کاروبار سب سے بہتر ہو، اس کی زندگی سب سے اچھی ہو، اور مسلسل ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ کمپٹیشن میں رہتا ہے کسی نہ کسی چیز کے بارے میں. لیکن ایک چیز جس کے بارے میں غفلت ہو جاتی ہے وہ آخرت ہے. حالانکہ آخرت خیر و ابقا، بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی. تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کیونکہ کل قیامت کو انسان اس پر ریگریٹ کرے گا، پشیمان ہوگا، نادم ہوگا کہ اس نے اپنے کل کی فکر کیوں نہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، قیامت کے دن زمین بالکل ایک پلین میدان کی طرح ہو جائے گی جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، اور آپ کا پروردگار آئے گا اس حال میں کہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی. اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا، مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعمال کی بنیاد پر ہی لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں آگے کریں گے. پھر اسی طرح انسان کو اپنے لیے نیکیاں آگے بھیجنی چاہیے، خیر کے کام آگے بھیجنے چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، اور جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں اس حال میں موجود پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی. اور اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی انسان اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 گنا اجر لکھتے ہیں. من جاء بالحسنات فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی لایا اس کے لیے اس جیسی 10 ہوگی، یعنی وہ 10 لکھی ہوئی وہاں موجود ہوگی. اور یہ کم سے کم منیمم ریوارڈ ہے جو کسی کو بھی اس کی نیکی پر ملے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اس معاملے میں کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، اور کل کے لیے بھی اسی طرح سب کچھ اکٹھا کرنا چاہیے جس طرح انسان آج اس دنیا کے کل کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے یا بعد کی زندگی کے لیے سامان اکٹھا کرتا رہتا ہے کہ اس کو پریشانی کا سامنا نہ ہو. پھر اسی طرح خاص طور پر صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے.
مال کو آگے بھیج کر آخرت کمانی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ صعلوک کون ہے؟ ہم نے عرض کیا جس کے پاس مال نہ ہو. فرمایا بڑا صعلوک وہ ہے جس کے پاس مال تو ہو مگر اس نے اپنے آگے کے لیے کچھ نہ بھیجا ہو. یعنی وہ شخص مفلوق الحال ہے. صعلوک کا مطلب ہوتا ہے مفلوق الحال، یعنی اصل فقیر ہے وہ کہ جس کے پاس بہت مال ہے لیکن وہ آخرت کے لیے کچھ بھی خرچ نہیں کرتا. پھر اسی طرح اپنی اولاد کو بھی نیکی کے کاموں میں لگانا چاہیے تاکہ وہ بھی آخرت کے اجر میں اضافے کا ذریعہ بنے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں رقوب کسے شمار کیا جاتا ہے؟ راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا جس کے پاس کوئی اولاد نہ ہو. آپ نے فرمایا رقوب اسے نہیں کہتے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس آدمی نے پہلے سے اپنی اولاد میں سے کسی کو آگے نہ بھیجا ہو. یعنی اگر کسی کے بچے فوت ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا سے اس سے پہلے چلے جاتے ہیں تو یہ آگے جانے والا بچہ ہے تو یہ اس کے لیے بہت اجر کا باعث ہے. وہ بچہ اپنی والدہ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. پھر اسی طرح غلط اعمال آگے بھیجنے پر عذاب بھی ہوگا، تو اس لیے انسان نیکیوں میں تو آگے بڑھے لیکن برائیوں میں پیچھے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. بلا شبہ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ہم ضرور لکھیں گے جو انہوں نے کہا اور ان کا نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے جلنے کا عذاب چکھو. یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اس لیے کہ بے شک اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں. پھر اسی طرح انسان جب اپنے غلط اعمال کو آگے بھیجتا ہے تو وہ اس کے لیے مصیبتوں کا ذریعہ بنتے ہیں، اور کل قیامت کے دن انسان ان اعمال پر پچھتائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی اپنے لیے آگے بھیجی ہوتی. پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام اعمال لکھ رہے ہیں، جو بھی ہم آگے بھیجتے ہیں اور جو بھی ان کے اثرات پیچھے رہتے ہیں. فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے. یعنی انسان دنیا میں ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کام کر کے وہ اپنی آخرت کے لیے کمائی کر کے بھیج رہا ہے. کل کو فوت ہونے کے بعد جب وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہاں پر کیا پائے گا؟ اپنے عمل، حتیٰ کہ قبر میں بھی اس کے ساتھ اس کے اعمال ہی جائیں گے. مال و دولت پیچھے رہ جائے گا، رشتے دار پیچھے رہ جائیں گے، دنیا کی ساری رونقیں پیچھے رہ جائیں گی، اور وہاں وہ اپنے اعمال ہی سے ملاقات کرے گا. اگر اچھا پائے گا تو خیر و بھلائی ہوگی اور اگر برے پائے گا تو تکلیف ہی تکلیف ہوگی. وآثارہم، اور اعمال ایک تو وہ جو انسان ہر روز کمائی کر کے آگے فرشتے اس کے صبح شام لے جاتے ہیں، اس کے جمع ہو رہے ہیں، اور پھر وہ اعمال بھی جو انسان کے عمل کو دیکھ کر دوسرے لوگوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ سب بھی لکھے جا رہے ہیں. یعنی انسان کے امپریشنز جو ہیں، آثار جو ہیں، وہ بھی انسان کے نام اعمال میں ہی اکٹھے کیے جاتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، یعنی آگے بھیجے جانے والے اعمال کو اور پیچھے رہنے والے، احصیناہ، ہم نے اسے شمار کر رکھا ہے، گن گن کے لکھ رکھا ہے، فی امام مبین، ایک کھلی کتاب میں، واضح کتاب میں. یعنی انسان کے بک آف ڈیڈز میں سب کچھ ریکارڈ میں لکھا ہوا موجود ہے. اور قیامت کے دن انسان کے اعمال اس کے سامنے رکھ کے اس کو بتا دیے جائیں گے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی انسان کے سامنے اس کے اعمال اس طرح آئیں گے کہ اس کو سامنے نظر آئے گا کہ کون سے عمل ایسے تھے جو اس نے کرنے تھے اور نہیں کیے،
اور کون سے ایسے ہیں جو اس نے کر لیے. دونوں طرح کے اعمال، یعنی جو اس کے پاس چوائسز تھی، مواقع تھے، اور پھر اس نے نہیں کیا تو وہ اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، اور انسان اس وقت سخت پشیمان ہوگا کہ اے کاش میں اپنے اس وقت اور چانسز سے فائدہ اٹھاتا اور نیکی کے ان مواقع کو ضائع نہ کرتا. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ انسان اپنے سارے اعمال کو دیکھے گا اور پھر اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کن چیزوں کو اس نے امپورٹنس دی اور کن کو نہیں دی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی، ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، یعنی جو کام کیا اور جو نہیں کیا. آج انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ. اس کے لیے جو تم میں سے آگے چاہے آگے بڑھے اور جو چاہے پیچھے ہٹے. ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا ہے گروی رکھا ہوا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے کہ وہ چاہے تو اچھے کاموں کو زندگی میں پرائرٹی دے اور چاہے تو نہ دے. یہاں پکڑ پوچھ نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس کو ضرور بتا دیا جائے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے. فرمایا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو چاہے آگے بڑھ جائے یا پیچھے رہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑا ہوا ہے. اس کے نیک اعمال یا تو اس کو چھڑا لیں گے یا برے اعمال اس کو لے ڈوبیں گے. اس لیے چوائس ہم سب کی ہے اپنی، کہ ہم اپنی زندگی سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے کیا کرتے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس نام کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی صفت کو سامنے رکھ کر خوب خوب اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو دعا کرتے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ میرے سب گناہ معاف فرما دے، جو میں پہلے کر چکا اور جو میں نے بعد میں کیے، جو چھپ کر کیے اور جو اعلانیہ ہو گئے، اور جو میں حد سے بڑھا رہا یعنی جس میں نے اسراف کیا، اور جن کا تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے. تو ہی نیکی اور خیر میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جو دعا استفتاح پڑھتے اس میں بھی آخر میں فرماتے کہ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ تیرے ہی لیے میں اسلام لایا، تجھی پر ایمان رکھتا ہوں، تجھی پر میرا بھروسہ ہے، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیرے ہی عطا کیے ہوئے دلائل کے ذریعے بحث کرتا ہوں، تجھی کو حکم بناتا ہوں. پس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوں گی ان سب کی مغفرت فرما، خواہ وہ ظاہر ہوئی ہو یا پوشیدہ، یعنی لوگوں نے دیکھ لی ہو یا چھپی ہوئی ہو. تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے رکھنے والا ہے، معبود تو صرف تو ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکیوں میں خوب خوب آگے بڑھائے اور ہم غلط کاموں کو چھوڑ دیں اور ہمیں آخرت میں بلند درجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.